الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله توضیحات کیا کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی تھی۔ اس میں کی بات یہ تھی کہ انتالد الامت ربتہا کہ وہ لونڈی اپنے مالک کو جب جنم دے گی اور حالات اور کیفیات کے ساتھ ہی نشانی یہ رہا ان کی کہ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، غریب غربا لوگ تنگ دستی کے مارے ہوئے بے بسی اور لاچارگی والی زندگی بسر کرنے والے، انتہائی پسماندہ کیفیت والی زندگی بسر کرنے والے لوگ، بکریوں کے چرواہے
ان کے پاؤں پیدل سفر کی وجہ سے جوتی پاؤں میں پھٹ جائے گی، لمبے لمبے سفر کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے بدن پر تن پر جو کپڑا ہوگا وہ مسیدہ ہو چکا ہوگا۔ ایسی حالت اور کیفیت میں ایک دور ایسا آئے گا یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، پلازے اور اونچی اونچی کوٹھیاں اور محلات مربوں پر اور بہت وسیع زمین پر بلند و بالا مقابلے کے اندر فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کا جو ہے وہ اپنی اندر کی کیفیت کو اور اپنے مالی پوزیشن کو شو کرتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھو کل ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور آج ہم پلازوں کے مالک بن چکے ہیں۔ تو بطور مقابلہ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ رہنے کے لیے انسان اگر کوئی اپنے گزر بسر کا مکان رہائش تعمیر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یتطاولون فی البنیان والی قیامت اپنا یہ وہ علامت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس طرح ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ لوگ مقابلہ بازی میں آتے ہوئے مساجد کو انتہائی خوبصورت اور اس میں نقش و نگار کریں گے، جس طرح کی اگر یہ نشانی دیکھی جائے۔ آج ہمارے علاقوں کے اندر کثیر ایسی مساجد ملیں گی جن میں شیشے کے ساتھ گڑھائی کی جاتی ہے، نقش و نگار کیا جاتا ہے، بیل بوٹے اور پھول لگائے جاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کیونکہ ہر بندے کا ذہن ایک جیسا نہیں، کچھ اس کا الٹ بھی مفہوم نکال لیتے ہیں۔ تو اب کیا اس حدیث کو لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجدیں نہیں بنانی چاہیے؟ ضرورت ہو اور آپ اللہ کے دین کے لیے، اس کی بلندی کی کوشش کے لیے اور 5 وقت باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اگر آپ کے محلہ میں، آپ کے گرد و پیش میں مسجد نہیں ہے اور ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن مقابلہ بازی اور خوبصورتی کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا کہ تو نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی تو میں 2 اینچ کی بناؤں گا، اور تیرے اندر تیری مسجد میں یہ چیزیں نہیں ہے، میری اس سے بھی اعلیٰ ہائی کوالٹی کی ہوگی، تو مقابلہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یتطاولون فی البنیان والی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ علامات قیامت میں سے کچھ نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اور آخری بات پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ ہر علامت کا جو قیامت کے حوالے سے بیان کی گئی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ ممنوع اور حرام ہو گئی ہے اور ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم پڑھیں گے تو قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی۔ تو جو ممنوع چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان کی الگ اللہ کے رسول نے شرع کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ نے وضاحت فرما دی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ حلال و حرام رب کائنات نے محمد رسول اللہ کی زبانی ہمیں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ہاں، ان میں سے کچھ ایسی حلال چیزیں ہیں جن میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، تو جب دیکھیں کہ ان چیزوں میں مقابلہ بازی ہو رہی ہے تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور کچھ حرام چیزیں ہیں ان میں جب آپ کثرت دیکھیں، الفاظ پہ غور کریں، جب حرام اور ممنوع چیزوں میں آپ کثرت دیکھیں تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حلال چیزوں میں اور جائز چیزوں میں مقابلہ بازی دیکھیں تو قیامت کی نشانیاں، اور حرام چیزوں میں تقصیر دیکھیں، کثرت دیکھیں، ان میں بڑھوتری پائی جاتی ہو تو وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر آج اللہ کے فضل و کرم سے علامات قیامت کے دوسرے خطبہ جمعہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث، جس کا ابتدائی حصہ جو تھا وہ میں نے پیش کیا تھا، کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلی چیز یہ تھی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں، ان کا دعویٰ ایک، ان کا جو ہے
عقیدہ اور مذہب ایک ہے، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گی تو وہ نشانی قیامت کی پوری ہو چکی۔ دوسری نشانی وعدہ یبعث دجالون کذابون، کہ 30 کے قریب دجال جھوٹے مکار وہ اللہ کی زمین پر ان کا ظہور ہوگا۔ قریب من ثلاثین کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ کلہم انہم یزعموا انہ رسول اللہ، وہ سارے کے سارے اپنے تئیں گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ نشانی میں نے عرض کیا تھا کہ آج اللہ کی زمین پر بکثرت آپ کو فتنہ مرزائیت کی صورت میں نظر آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر اللہ کی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور آج دنیا اس حوالے سے پریشان ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ اور یہ فتنہ شروع ہوا اللہ کے رسول کے دور سے، اور قیامت کے قریب تک یہ فتنہ جاری رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہلوائیں گے۔ تیسری نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں، وہ یہ ہے کہ حتیٰ یقبض العلم، لوگوں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اچھی طرح یاد رکھ لو، وہ علم کا اٹھایا جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، عبداللہ ابن عمر کی حدیث کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ان اللہ لا ينزع العلم، بے شک اللہ یک بار علم کو نہیں اٹھائے گا۔ کیا ہوگا کہ بات یہ ہوگی کہ حتیٰ یبکی، اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کرے گا، حتیٰ لم یبکی عالما، یہاں تک کہ اللہ کی زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے۔ ربانی علماء دین کا دنیا سے چلے جانا، ان کی وفات کا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آہستہ آہستہ علم اٹھ جا رہا ہے، اور علم اٹھتا اٹھتا قرب قیامت جو ہلاکی کثرت ہوگی، اور اس طرح علم اٹھایا جائے گا۔ تو علم کا اٹھایا جانا علماء کے اٹھائے جانے سے وابستہ کیا گیا۔ اور محترم پیارے بھائیوں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ صحیح العقیدہ اور راسخ فی العلم، علماء دین کو گہرائی سے سمجھنے والے، دین میں تفقہ رکھنے والے ایسے ربانی علماء، ان کی اموات کثرت سے ہونے لگے گی۔ اور جب یہ دیکھو کہ علماء ربانی اس دنیا سے اللہ کے اس علم کو لے کر دنیا سے چلے جا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ فتنوں کا وقت آن پہنچا ہے، جو حالات ہمارے سردار ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ فرمائے کہ لوگ ایسی کیفیت میں ان الناس جہالان رعوسن، ایسے حالات میں لوگ جہالا کو اپنا سردار بنائیں گے، فافتوا، وہ خود فتویٰ بازی کریں گے، فاضلوا واضلوا، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جہالا جب سردار بن جائیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر دیندار لوگوں کی مرضیاں نہیں چلتی۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہاں مختلف فتنے آئے، روسار جو حالات کے، انہی میں سے ایک ایسا فتنہ ابھی رونما ہونے والا ہے کہ آپ کسی کو دعوت اسلام دے ہی نہیں سکتے۔ سندھ کی پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون منظور کیا جا رہا ہے، اللہ کرے وہ منظور نہ ہو،
لیکن یہ شرک لائی جا رہی ہے کہ آپ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دیں گے، جو بندہ اسلام کا دعویٰ کرے گا وہ شرعی عدالت میں پیش ہوگا اور اپنا موقف درج کرائے گا، اور پھر غالباً 6 ماہ یا 2 ماہ کا انہوں نے ایک دورانیہ رکھا ہے جس میں اسے فقہ اسلامی کے متعلق نصاب دیا جائے گا، وہ اس کا مطالعہ کرے گا، اس کے مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنی رضامندی اگر ظاہر کرے تو مسلمان تصور ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں، یہ مطالعہ کرنے کے بعد مجھے دین کی سمجھ نہیں آئی ہے لہذا میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، تو اب دوسرا فریق جو اسلام کی دعوت پیش کر رہا ہے، جو اپنی مسجد و محراب سے، منبر و محراب سے اسلام کا بول بالا بلند کر رہا ہے، اور جس کے ذریعے عیسائیت ہندو اسلام کے قریب ہوا، یہ دفعہ اس میں لگے گی کہ چل تو ذرا جیل کی سزا کاٹ لے، تم نے اسلام کی دعوت کیوں دی ہے؟ تو یہ میں نے ایک مثال پیش کی کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا امام تصور کر لیں گے، جو جہالا فتوے دیں گے وہ فتویٰ ویلیبل ہوگا، وہ فتویٰ اللہ کی زمین پر چلے گا۔ تو جب ایسی حالت اور کیفیت میرے محترم پیارے بھائیوں پیدا ہو جائے، یوں سمجھ لیجیے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ اب پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ آج آپ دیکھ لیں اسلام کے نام لیوا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے آج الحاد اس تیزی سے پھیل رہا ہے کہ مسلمانوں کے اکثر نوجوان جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ الحاد کا شکار ہو کر یہ سوال کریں گے کہ رب ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ گویا یہ علم کی کمی کا نتیجہ علماء ربانیین اور راسخ فی العلم لوگوں کی کمی کا نتیجہ ہوگا کہ جب کم علم لوگ مسلط ہوں گے، عوام کی اچھے طریقے سے رہنمائی نہیں کریں گے، صرف قصے اور واقعات بابو پیروں فقیروں کے کرامات ہی سنائیں گے، اس امت تک اللہ کا دین صحیح معنوں میں نہیں پہنچے گا، ان مسلمانوں کو ان کا صحیح عقیدہ نہیں دیا جائے گا، مذہب اسلام کے حوالے سے صحیح رہنمائی اس نوجوان تک کالج اور یونیورسٹیوں کی سطح تک نہیں پہنچے گی، پھر یہ علم کی کمی کا نتیجہ ہوگا کہ مسلمانوں کے بچے ہوں گے لیکن داہریہ پن ان کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا۔ آج علم اٹھایا جانا اور علم کی کمی کے یہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے محترم پیارے بھائیوں اس اپنی آنے والی نسل پر محنت کرو۔ میں مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان ہے، میرا دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، میں بھی مسلمان بن گیا، اور میرے باپ دادا نے مجھے پھر بھی کچھ دین کی تعلیم دی ہوگی، مجھے سمجھایا ہوگا اچھے برے کی تعمیر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج آنے والی نوجوان نسل جب یہ بچے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں سکول بھیجو، 2.5 سال کا بچہ سکول کی طرف جانے میں منزل ہوتا ہے، کہتے ہیں پڑھ لکھ کے بڑا بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، آفیسر بن جائے گا، کسی اونچے مرتبے عہدے پر فائد ہو جائے گا، لیکن آج کی والدہ، آج کا والد نہ وہ خود دین سے آشنا تھا، نہ اپنی اولاد کو دینی تربیت دی، نتیجہ یہ میں عرض کر چکا کہ دہریہ بن الحاد کی صورت میں ہمارے گھروں میں آئے روز بڑھتا چلا جائے گا، پھر ہر گھر میں ملحد ہوگا، پھر ہر گھر میں دین بیدار طبقہ پیدا ہو جائے گا، پھر ہر گھر میں علماء کے خلاف زبان درازی کرنے والے جہالہ سردار پیدا ہوں گے، پھر ہر گھر میں میں کہا کرتا ہوں چودھری پیدا ہوں گے جو اپنی من مرضی کریں گے، کسی دیندار کی مرضی نہیں چلے گی، اور ان علاقوں کے اندر بسنے والے علماء ائمہ دین جو آج منبر و محراب کے بھاری سے
ان کو ممبر و محراب سے گریبانوں سے پکڑ کر نیچے اتار دیا جائے گا، ان کی حیثیت یہ اللہ کی زمین پر ہو جائے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، پرواہ ہمیں ہے ہی نہیں ہے۔ جب امت اس فتنے کا شکار ہوگی اس وقت ہمارے دماغوں پہ ضربے لگیں گی، اور پھر ہم کہیں گے ہائے کاش میں نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی ہوتی۔ تو اس لیے علم کے اٹھائے جانے والے کی کیفیت کے حوالے سے تیسری صورتحال جو ایک صورت بنتی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، وہ یہ کہ جب آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرو گے، ان کو رب کا قرآن نہیں سکھاؤ گے، محمد رسول اللہ کا دین نہیں سکھاؤ گے، اپنی نسلوں پر دین کی تربیت نہیں کرو گے، اور اپنی آنے والی نسلوں پر دین کا رنگ نہیں چڑھاؤ گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ جب تم اپنی اولادوں کو دین سے دور کرو گے تو پھر اللہ کی زمین پر پیدا ہونے والے حفاظ کم ہو جائیں گے، پھر اللہ کی زمین پر پیدا ہونے والے علماء ربانیین کم ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی یہ زمین روسا اور ایسے روسا جو جاہل ہوں گے جہالات سے بھر جائے گی۔ پھر وہ جہالات جب آئیں گے تو کسی دیندار کی، کیونکہ دیندار طبقہ کم ہوگا، جو حالات کثیر تعداد میں ہوں گے، پھر جو حالات کی چلے گی دینداروں کی نہیں چلے گی۔ جب دینداروں کی نہیں چلے گی تو پھر اچھی بری کی تمیز کرنے والا آپ کو راستہ نہیں بتلائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ قیامت کی نشانیاں تو ہم بڑے شوق سے سن رہے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں؟ محترم پیارے بھائیو، یقبض العلم، علم اٹھایا جائے گا۔ اس حوالے سے مجھے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی، لیکن میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں میں سے، اگر میرے اور آپ کے مثال دے رہا ہوں 10 بیٹے، 10 کے 10 ہی بے دین ہیں، تو کل قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو؟ جب دین نام کی چیز، علم نام کی چیز آپ کے گھر میں موجود ہی نہیں، تو اس سے بڑا فطرہ کیا ہو سکتا؟ اس لیے اپنے بچے، ہم نہیں کہتے کہ سارے کے سارے دیندار بنا دو، ہاں سمجھ سب کو دین کی ہونی چاہیے، لیکن اپنی نسلوں میں سے بچے اور بچیوں کو دین کا عالم حافظ ضرور بناؤ، تاکہ تمہاری نسلوں کے اندر دین کی حفاظت کرنے والی ایک دائی موجود ہو، اور دین کی حفاظت کرنے والی ایک دائیہ بھی موجود ہونی چاہیے۔ پھر دین کی حفاظت ہوگی، پھر دین بچے گا، پھر علم کی کمی وہ قرب قیامت وہ آئے گی، لیکن میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کے لیے خود کتنا اقدامات کرتے ہیں۔ اور پھر آخری بات یاد رکھیے، اگر ہم اپنے رب کے دین کے لیے اپنا وقت نہیں نکالیں گے، اپنے جان و مال کی قربانیاں نہیں دیں گے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، جس طرح قوم نوح کو مٹایا، تمہیں اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دے جس طرح قوم عاد کو مٹایا، قوم سمود کو مٹایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں، آج ان کا تذکرہ اللہ کی زمین پر اگر کیا بھی جاتا ہے تو نیک لوگوں کا چند لوگوں کیا جاتا ہے، وگرنہ اکثریت برے لوگوں کی قرآن نے تذکرے کر دیے۔ وہی حال ہمارا ہوگا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان لوگوں کے بدلے کوئی اور لوگ لے آئے جو اللہ کے دین کے پیروکار ہوں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے۔ چوتھی نشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْسُرَ الزِّلَازِلُ، آپ نے فرمایا زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ وہ قیامت ایک گمراہ کی نشانی، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، جب وہ زلزلہ برپا ہوگا وہ الگ کیفیت ہوگی، لیکن اس سے پہلے اللہ کی زمین پر چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے، اور امت محمد میرے زیر زمین کو جھنجھوڑا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ایک زلزلہ ہے
جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہلکی سی نشانی ہے. جب اس زلزلے سے سن 2005 میں ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہنستا بستا مظفرآباد سے لے کر راولہ کوٹ تک بستیاں کی بستیاں الٹ سے پلٹ ہو گئیں اور آدھی دنیا وہ زمین بوس ہو گئی، اور آج لوگ سیرگاہوں میں بنائی ہوئی سیر کے لیے جاتے ہیں. وہ نیلم کا علاقہ جہاں دو پہاڑوں کے درمیان بسنے والے 300 افراد پر مشتمل بستی، جب اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلہ ہلکا سا زمین کو جھٹکا دیا، اور دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے، جب تک اللہ کی زمین پر وہ علاقہ موجود ہے وہ جھیل لوگ دیکھنے جائیں گے، یہ تذکرہ ہوگا کہ اس جھیل کے نیچے 300 افراد پر مشتمل بستی زمین بوس ہو چکی. یہ تو قیامت کی ہلکی سی نشانی ہے، چھوٹی نشانی. تو سوچو جب بڑی نشانی ہوگی تو اس وقت کیا کیفیت ہو. وہ کیفیت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، وقت آنے پر بیان کریں گے. تو اس لیے زلزلوں کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آج کل لوگ یہ تبصرے کرتے ہیں کہ یہ امریکہ اور انڈیا کی سازش ہے، یہ فلاں ملک کی سازش ہے. وہ یہ کرتے ہیں محترم پیارے بھائیو، سازشیں ہوں بھی تو اپنی جگہ، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، پانچویں نشانی جو سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث میں بیان ہوئی، زمانہ وقت قریب ہو جائے. ہفتہ جمعے کے بعد جمعہ آ جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار کل جمعہ پڑا تھا پھر جمعہ آ گیا. ایک تو یہ ہمارے سامنے کیفیت ہے کہ مصروفیات اتنی ہو جائیں گی کہ دنوں کا راتوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا، حتیٰ کہ سال ختم ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اتنا سال گزر گیا اور مجھ سے نہ کچھ بنا نہ کچھ ہو سکا. اور دوسرا معنی وہ یہ کہ جدید دور دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے بچے صبح سے شام، اور شام رات شروع ہوتی ہے آدھی آدھی رات تک، رات 2-3 بجے حتیٰ کہ فجر تک ان موبائلوں پہ ہی لگے رہتے ہیں، اور دن اور رات اسی پہ گزر جاتی ہے. نہ مجھے پتا کہ میرے عزیز اور قریبہ میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے. سب کچھ آج کا سوشل میڈیا پر، ایک کمرے میں دوسرے کمرے بیٹھ کے باتیں کریں گے، وہ بھی واٹس ایپ اور فیس بک میسنجر. آج وہ محنتیں اور جدید جو سابقہ ہمارے بزرگوں کے طور طریقے ہوتے تھے، عبادت کے لیے وقت نکالنا اور محنت مزدوری کرنا، زراعت کرنا، کھیتی باڑی، تجارت، وہ سارے معاملات کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، پڑھنے بھی دین کے حصول کے لیے جایا کرتے تھے. لیکن آج سارا کچھ سمٹ کر ایک موبائل پر آ گیا ہے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ کا ایک معنی یہ بھی. فتنے اس قدر زیادہ کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. ٹینشنیں، مسائل، پریشانیاں آج امت مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ سب وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ کے تحت ہے. اس طرح نمبر 6 وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، چھٹی نشانی اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے ظاہر ہوں گے بکثرت. آج اللہ کی زمین پر دیکھ لو، فتنوں کی آماج جگہ بن چکی. کون سا فتنہ میں آپ کے سامنے رکھوں؟ ایک سے ایک بڑھ کر آج فتنہ ہے. آج ہم پوری دنیا کی بات کیا کریں، ایک گھر میں ایسے اتنے فتنے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. جب ایک گھر میں اتنے فتنے ہیں جن کی وجہ سے انسان آج ٹینشن کا اور ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے، تو پھر پوری دنیا جب اجتماعی طور پر ہم فتنوں کو دیکھیں گے تو بکثرت ہوگی. تو فتنوں کا ظہور، کوئی بھی فتنہ مطلقاً بات ہے، کوئی بھی فتنہ جب ظاہر ہو تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتی ہے. اسی طرح 7ویں بات وہ آپ نے فرمایا وَيُكْسَرُ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حج ہے.
اللہ کے رسول ومل حرج کیا ہے؟ فرمایا وہو القتل، لوگوں اللہ کی زمین پر قتل و غارت عام ہو جائے گی، جب بھائی بھائی کو کاٹے گا، جب بہن بہن کے قریبان کو پکڑ کر مارنے پر تل جائے گی، جب اللہ کی زمین پر لوگ مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی گردن اتارنے پر تل جائیں گے، ایسی حالت و کیفیت جب پیدا ہو جائے گی تو یاد رکھو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کی۔ ادھر آگے تشریف لیں۔ اور آج یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں، ایک قتل مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کا قتل یہ اس قدر عام ہو چکی ہے کہ آج بھائی کو زندہ چھوڑنے پر تیار نہیں، آج چچا بھتیجے کو مارنے پر تلا ہوا ہے، کہیں زر زمین پر جھگڑے تو قتل، کہیں سیاسی معاملات پر ایک دوسرے سے اختلاف تو قتل، کہیں دینی معاملات میں اختلاف تو دوسرے کو قتل، کہیں مذہبی اور مسلکی انتشار تو نتیجہ قتل۔ اور یہ قتل تو مسلمانوں تمہارے اپنے اندر عام ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں پڑی، آپ نے فرمایا لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اندر دین کو مونڈ کر رکھ دینے والی چیز عام ہو جائے گی، اور وہ قتل ہے، آپس میں قتل و غارت۔ دوسرا قتل و غارت، آج امت مسلم کی حالت دیکھو، 58 اسلامی ممالک ہیں، کشمیر کے اندر مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، برما کے اندر مسلمان قتل ہو رہے ہیں، چیچینیا کے اندر مسلمان قتل ہو رہے ہیں، افغانستان میں یہ جو ہمارے سامنے کچھ سال گزرے خون بہا، یہ کفار کے ہاتھوں، یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بہا۔ عراق کے اندر، شام کے اندر، فلسطین کے اندر بہت سے مسلم علاقوں میں ابھی بھی خون کی ندیاں بہہ رہی ہے۔ یہ الحرج ہے، یہ وہ قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان بھی کریں گے، اور پوری دنیا کا کافر مسلمانوں کا خون اس قدر سستا کر دے گا کہ اس کے ہاں اپنی بلی اور کتے کی بڑی ویلیو ہوگی، لیکن ایک مسلمان کا خون بہانے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور یہ حالات اور منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا وَحَتَّى کثیر فیکم المال، مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ مال خرچ کرے گا اور بے انتہا خرچ کرے گا، پھر بھی مال بچ جائے گا، یہ مال بطور صدقہ لے کر نکلے گا، اپنے مال کو لے کر نکلے گا، صدقہ پیش کرے گا، ہاں بھائی مجھ سے صدقہ لے لو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو صدقہ پیش کرے گا وہ کہے گا لا عرب لمن، مجھے مال کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، میرے پاس اپنا ہی بڑا مال ہے۔ یعنی مالوں کی کثرت کہ اللہ کی زمین پر غریب رہ نہیں جائے گا، پوری دنیا میں کثیر تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس مال اور دولت ہوگا۔ اور ایک الگ حدیث جو اللہ کے رسول نے فرمائی، ایک بندہ زکوٰۃ لیتا نکلے گا قرب قیامت، اور جس کو اپنے سے غریب سمجھ کر زکوٰۃ دے گا وہ کہے گا نہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس اپنا مال اور دولت زیادہ ہے۔ تو مالوں کی کثرت جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں نشانی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مالوں کی کثرت نے تمہیں اللہ کے دین سے غافل کر دیا، آخرت سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، ایک نشانی یہ تھی، اور مزید جو نامی نشانی ہے وہ میں عرض کر چکا کہ حتی یتطاول الناس فی البنیان، قرب قیامت غریب و غربا لوگ وہ عمارتیں بنانے پر، کوٹھیاں بنگلے جائیدادیں بنانے پر فخر محسوس کریں گے۔ اور 10ویں نشانی حتی یمر الرجل بقبر الرجل، ایک آدمی اپنے کسی عزیز کی قبر کے پاس سے جب گزرے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش اس کی جگہ میں مر جاتا اور آج یہ قبر میری ہوتی، یعنی اس قدر فتنے آ جائیں گے۔ اور 11ویں نشانی حتی تطلع الشمس من المغرب،
یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. جب یہ طلوع ہو جائے گا پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین جميعا.